تو آج ہم بات کر رہے ہیں پیرو کے ساحلی صحرا کی، جہاں ریت کے ٹیلوں کے بیچ ایک گمشدہ شہر ہے جو مکمل طور پہ مٹی سے بنا تھا۔ یہ تھا چانچان، عظیم چیمو سلطنت کا مرکز، ایک ایسا شہر جو 900 سے 1470 عیسوی کے درمیان اپنے عروج پر تھا۔ آج ہم اسی قدیم شہر کے رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ شمالی پیرو میں ہے، آج کل کا جو تروخیو شہر ہے نا، اس کے قریب۔ یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ خطرے میں ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا۔ یہ سمجھے کہ قبل از کولمبس دور میں پورے جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ اندازہ ہے کہ یہاں 40,000 سے 60,000 لوگ رہتے تھے۔ یہ اس دور کی جو شہری منصوبہ بندی تھی، جو سماجی تنظیم تھی، اس کی ایک حیران کن مثال ہے۔ چیمو تہذیب کی طاقت کا ایک حقیقی نمونہ۔ اور یہ چیمو لوگ جو موچے تہذیب کے بعد آئے، وہ صحرا میں رہنے کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے نہ صرف آبپاشی کے ذریعے زمین کو آپ کہیں کارآمد بنایا، بلکہ اپنی فوجی طاقت سے پیرو کے ساحل پر تقریباً 1000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی سلطنت قائم کی۔ تو چان اس وسیع سلطنت کا انتظامی اور ثقافتی مرکز تھا۔ ہاں، اور شہر کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ 10 بڑے قلعہ نما احاطوں پر مشتمل تھا، جنہیں سٹاڈیلز کہتے ہیں۔ ہر نیا حکمران جو خود کو ایک افسانوی بانی تکائی نامو کی نسل سے سمجھتا تھا اور تقریباً دیوتا جیسی حیثیت رکھتا تھا، وہ غالباً اپنے لیے ایک نیا محل، ایک نیا سٹاڈیلا بنواتا تھا۔ ان میں سے ایک ہے نینے خان محل، جو آج بھی کافی بہتر حالت میں ہے اور ہمیں اس دور کی شان و شوکت کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، جیسا میں نے کہا، کہ یہ سب کچھ مٹی سے بنا تھا، کچی اینٹیں جسے اڈوبی کہتے ہیں، اور کوٹی ہوئی مٹی تاپیال۔ ان سے انہوں نے 12 میٹر تک اونچی دیواریں کھڑی کی، اور وہ بھی ایسی جو زلزلے سے محفوظ رہیں۔ یہ تو کمال کی انجینئرنگ ہے۔ اور یہ دیواریں صرف حفاظت کے لیے نہیں تھیں، یہ تو ایک کینوس کی طرح تھیں۔ ان پر جو نقش و نگار ہیں، مچھلیاں، سمندری پرندے، لہریں۔ بالکل، یہ صرف سجاوٹ نہیں تھی، یہ چیمو لوگوں کا سمندر پر گہرا انحصار اور شاید ایک روحانی تعلق بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان کی پوری زندگی سمندر کے گرد گھومتی تھی۔ اچھا، تو یہ سمندری تعلق صرف فن میں نظر آتا تھا یا روزمرہ زندگی میں بھی؟ نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں۔ دیکھیں، قلعوں کے اندر ہمیں آڈینسیا نامی یو شیپ کے کمرے ملتے ہیں، شاید انتظامی کاموں یا رسمی ملاقاتوں کے لیے۔ پھر پانی کے بڑے ذخائر ہیں، اور وچا کیس یعنی زمین دوز باغیچے جو زیر زمین پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ صحرا میں زندگی کو ممکن بنانے کے طریقے تھے یہ۔ معیشت پر ریاست کا کنٹرول تھا، جبری مزدوری، خراج کا نظام، یہ سب تھا۔ اور ایک دلچسپ بات، ایکواڈور سے لائی جانے والی سپونڈلس سیپیاں وہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی تھیں اور مذہبی نذرانوں میں بھی۔ تو ایک طرح کا طبقاتی نظام بھی واضح نظر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ حکمران طبقہ اور جو اشرافیہ تھی وہ ان قلعوں کے اندر رہتے تھے، محفوظ، جبکہ کاریگر، کسان، مزدور وہ سب قلعوں سے باہر بنی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے۔ ایک منظم درجہ بند معاشرہ تھا یہ۔ لیکن پھر ہر عروج کو زوال ہے۔ تقریباً 1470 عیسوی میں کیا ہوا؟ ہاں، تب انکا سلطنت نے اپنے حکمران توپاک یوپانکی کی قیادت میں چیمو کو شکست دے دی۔ چان پر انکا کا قبضہ ہو گیا، اور انکا نے ایک چال چلی۔ انہوں نے چیمو کے جو بہترین کاریگر تھے نا، انہیں اپنی راجدھانی کسکو منتقل کر دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ چان کی اپنی جو مقامی جدت تھی، جو ثقافتی ترقی تھی، وہ رک گئی۔ تو انسانی فتوحات کے علاوہ قدرتی آفات نے بھی کردار ادا کیا ہوگا، خاص طور پر یہ مٹی کی تعمیرات۔ بالکل، ایل نینو جیسے جو موسمیاتی واقعات ہیں، ان کی وجہ سے شدید بارشیں ہوتی ہیں، اور ان بارشوں نے، سیلابوں نے ان مٹی کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ آج بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ نمی، غیر قانونی تجاوزات، آثار قدیمہ کی چوری، یہ سب مسائل آج بھی موجود ہیں۔ لیکن تحقیق تو جاری ہے نا؟ کچھ نئی دریافتیں بھی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، تحقیق چل رہی ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسی جگہیں ملی ہیں جہاں بچوں کی اجتماعی قربانیوں کے شواہد ہیں۔ یہ شاید بارش یا زرخیزی کے لیے کی جانے والی قدیم رسومات کا حصہ ہوں۔
یہ دریافتیں چیمو عقائد کے بارے میں ہماری سمجھ کو اور گہرا کر رہی ہیں، اور اگر کوئی اس جگہ کے بارے میں مزید جاننا چاہے تو وہیں قریب میوزیو دے سیٹیوں چانچان نامی میوزیم بھی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ان خستحال دیواروں کی مرمت کیسے کی جائے؟ اگر نئی مٹی سے تعمیر نہ کریں تو کیا وہ اصلیت رہے گی، یا پھر اس ورثے کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے؟ یہ ایک مشکل بحث ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انکا یا مایا تہذیبوں کے مقابلے میں چانچان پر تحقیق اور توجہ شاید تھوڑی کم رہی ہے۔ صحیح کہا، حالانکہ اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مختصر یہ کہ چانچان، جو مکمل طور پر مٹی سے بنا ایک عظیم شہر تھا، وہ اینڈین تہذیب کی انجینئرنگ، ان کی شہری منصوبہ بندی اور سماجی پیچیدگی کا ایک بے مثال ثبوت ہے۔ اور یہ ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف بھی لے جاتا ہے، ایک ایسی تہذیب جو اتنے نازک مادے یعنی مٹی سے بنی، جس نے اتنے سخت صحرائی ماحول کو اپنا گھر بنایا، لیکن آخرکار فطرت اور دوسری انسانی طاقتوں کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ تو چانچان کی یہ کہانی ہمیں انسانی عزائم کی بلندی، ماحول کی نزاکت اور تاریخ کے جو مٹتے ہوئے مکوش ہیں، ان کے درمیان جو پیچیدہ تعلق ہے، اس پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت کیسے دیتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے سوچنے کے لیے۔